ایک نئی ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں فرحان خان اور میں اس وقت موجود ہوں پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں۔ آج 10 مئی 2025 ہے اور آج کی شام جو ہے ایک خوشگوار احساس اور ایک اچھی خبر کے ساتھ سامنے آئی، جب ہم نے یہ خبر سنی کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو شدید کشیدگی تھی، جو تناؤ کی کیفیت تھی، وہ ایک سیز فائر کی شکل میں جو ہے ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کے درمیان جنگ بندی ہو چکی ہے۔ یہ خبر سب سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر دی اور انہوں نے بتایا کہ انڈیا اور پاکستان نے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ بندی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد اس خبر کی تصدیق دونوں جانب کے وزرائے خارجہ یعنی انڈین وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کی، اور انہوں نے بتایا کہ جنگ بندی ہو چکی ہے۔ اور انڈین سیکرٹری خارجہ نے اپنی مختصر سی بریفنگ میں بھی یہ بتایا کہ اب دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف بری، بحری اور فضائی جو حملے ہیں ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس ایگریمنٹ پر جو ہے 5 بجے سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ 12 مئی کو دن 12 بجے دونوں ممالک کے درمیان مزید آگے جو ہے بات چیت کے لیے وہ بیٹھیں گے۔ تو یہ ایک اچھی خبر تھی۔ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی 22 اپریل 2025 کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں سیاحوں پر نامعلوم عسکری پسندوں کی جانب سے ہونے والے حملے اور اس کے نتیجے میں 26 افراد کی ہلاکت کے بعد جو تناؤ شروع ہوا تھا، اور انڈیا کی جانب سے پاکستان کے خلاف سخت اقدامات کا اعلان کیا گیا تھا، جن کے اندر سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنا بھی شامل تھا۔ اور اس کے بعد جواب میں پاکستان کی جانب سے بھی کم و بیش اسی طرح کے اقدامات کا اعلان کیا گیا تھا۔ اپنی فضائی حدود انڈیا کے لیے بند کر دی گئی تھیں، اور اپنی جو بحری جو پورٹ ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا تھا، اور سفارت خانوں کے حوالے سے جو انڈیا نے اقدامات اٹھائے تھے وہی پاکستان کی جانب سے بھی اٹھائے گئے تھے۔ اور اس کے بعد بیانات کی حد تک تو معاملہ آگے چلتا رہا، لیکن 6 مئی 2025 کی شب جب انڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں اور وہیں کے ایک شہر کوٹلی میں اور اس کے بعد پاکستانی پنجاب کے مریدکے اور بھاولپور اور احمد پور شرقیہ میں بعض کیمپس کو نشانہ بنایا ہے۔ اور اس کے نشانہ بنانے کے بعد انڈین جو فارن منسٹری ہے اور انڈین وزارت دفاع نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کی کسی بھی ملٹری تنصیب کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ ہم نے صرف وہاں موجود ملیٹنٹس جو ہیں، دہشت گرد جو ہیں، ان کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا ہے، لہذا اسے ایک ایسکیلیشن نہ سمجھا جائے۔ لیکن پاکستان کی جانب سے اس دعوے کو مسترد کیا گیا، اور پاکستان نے کہا کہ یہ حملہ ایک جارحیت ہے اور اس سے سویلینز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ اس کا بالکل جگہ اور وقت کا انتخاب بھی پاکستان کرے گا اور اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور اس کے ٹھیک 2 دن بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جانب پر انڈیا کے مختلف ایئر بیسز جو ہیں ان پر ملٹری انسٹالیشن کو نشانہ بنایا گیا، اور گزشتہ سب بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملا۔ اور اس کے بعد انڈیا نے یہ کہا کہ پاکستان کی جانب سے جو ہے سویلینز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ تسلیم بھی کیا گیا کہ جو ملٹری انسٹالیشن ہے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ بہرحال ان 18 دنوں کے اندر، خاص طور پر جو 6 مئی کے بعد کے واقعات ہیں، ان کے اندر جو سب سے بڑی جو پاکستان کی فضائیہ کو ایک برتری حاصل ہوئی، وہ اس وقت حاصل ہوئی جب پاکستان کی فضائیہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے انڈیا کی جو فضائی انڈین ایئر فورس ہے اس کے بیڑے میں شامل جو فرانسیسی ساختہ رافال طیارہ تھا اسے مار گرایا ہے۔ انڈیا نے فضائی طور پر اس دعوے کو مسترد کیا، لیکن ایک دن بعد جب 2 اعلیٰ فرانسیسی عہدیداروں نے برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے سامنے اس بات کو تسلیم کیا کہ پاکستانی ایئر فورس نے ایک رافال گرا دیا ہے، تو اس وقت مجھے نریندر مودی جو انڈیا کے وزیر اعظم ہیں ان کا 2019 میں کہا گیا ایک بیان یاد آیا، بولی گئی ایک بات یاد آئی۔ انہوں نے اس وقت کہا تھا جب پاکستانی ایئر فورس نے انڈین جہاز گرایا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافال ہوتا تو ہمارا جہاز آج نہ گرتا۔ تو آج اس واقعے کے تقریباً 6 سال بعد رافال انڈیا کے پاس موجود ہے، لیکن پاکستان ایئر فورس نے کامیابی سے وہ رافال گرا لیا ہے، اور خطے کے اندر جو اپنی فضائی برتری ہے اسے منوا لیا ہے۔ چونکہ اس کے بعد رافال کے جو شیئر مارکیٹ کے اندر جو حصص تھے ان شیئر وہ بھی گرتے ہوئے نظر آئے، اس کے مقابلے میں چائنیز میڈ جو پاکستانی فضائی بیڑے میں شامل جہاز ہیں ان کے شیئر بلند ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس جنگ کے دوران، اس کشیدگی کے دوران ظاہر ہے سب سے زیادہ نقصان جو اٹھایا ہے وہ کشمیر نے اٹھایا ہے۔ ظاہر ہے کشمیر انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک منقسم ریاست ہے، اور جب کبھی ایسی ایسکیلیشن ہوتی ہے، ایسا تناؤ ہوتا ہے، جو کراس بارڈر فائرنگ ہوتی ہے، اس فائرنگ کے نتیجے میں LOC کے آر پار واقع جو کشمیری ہیں انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ کشمیر کے پونچھ سیکٹر میں، نیلم سیکٹر میں اور چکوٹھی سیکٹر میں اور اس طرح کے جو دیگر سیکٹرز ہیں ان کو ظاہر ہے کراس بارڈر فائرنگ کا نشانہ بننا پڑا، اور جو اس وقت اطلاعات آئی تھیں ان اطلاعات کے مطابق 16 سے 17 افراد جو ہیں وہ جان سے گئے تھے،
اور 50 سے زائد زخمی ہوئے تھے، اور بے شمار انفراسٹرکچر کی جو مکانات تھے، اسکول تھے، ہیلتھ کی جو فیسلٹیز تھیں، انہیں نقصان پہنچا تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے اندر، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ کے اندر سب سے پہلا قتل جو ہوتا ہے وہ سچ کا ہوتا ہے۔ دونوں جانب سے دعوے کیے جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک وارفیئر ہوتی ہے، اور مس انفارمیشن کی وارفیئر بھی ہوتی ہے، انفارمیشن کی وارفیئر بھی ہوتی ہے، اور اس وارفیئر کے اندر کچھ صحافی بھی رضاکارانہ طور پر شامل ہو جاتے ہیں سو کالڈ حب الوطنی کے تقاضوں کے تحت، اور پھر وہ اس جنگ کا حصہ بننے کے بعد وہ جو سرکاری دعوے ہوتے ہیں ان دعووں کو ہی آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب غبار چھٹتا ہے اس کے بعد جو آزاد ریسرچرز ہوتے ہیں، جب انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ ایویڈنس کے ساتھ سامنے آتی ہے، تو پھر جنگ کے نقصانات کے تخمینے جو ہیں وہ تخمینوں کے بعد کنکریٹ جو نتیجے ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ تو ابھی بظاہر یہ جنگ ٹل گئی ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ جیسے انٹرنیشنل بارڈر پر ختم ہوئی ہے یا جنگ بندی ہوئی ہے، تو سیز فائر لائن پر بھی جو ہے یہ سلسلہ رک جائے گا، اور اس کے بعد جو بحالی کا کام ہے وہ جاری ہوگا۔ اس دوران جو ایونٹس جو ہے متاثر ہوئے ہیں، آئی پی ایل انڈیا کے اندر غیر معینہ مدت تک جو ہے ملتوی ہوئی ہے، اور پاکستان میں پی ایس ایل چل رہا تھا اسے شفٹ کیا گیا ہے، وہ بھی شاید ریزیوم ہو جائے، اور اس کے علاوہ جو بھی معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں وہ شاید بحال ہو جائیں۔ اور اس دوران جو جنگ ہوئی ہے، جنگ کے دوران اعداد و شمار یا جنگ کی رپورٹنگ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں دونوں جانب کے صحافیوں کے لیے سیکھنے کا بہت موقع آیا ہے۔ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، خاص طور پر انڈین میڈیا کا جو ورژن ہمارے سامنے آیا ہے وہ تو بہت حیران کن تھا کہ اس حد تک مس انفارمیشن پھیلانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ لیکن پاکستانی میڈیا نے نسبتاً ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی ہے، ذمہ دارانہ ٹرانسمیشن کی ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کے واقعات کے اندر اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات سوشل میڈیا پر پرانی سرکولیٹ کرتی ہوئی خبریں اور ویڈیوز آ جاتی ہیں، ان کو فیکٹ چیک کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو اس ماحول سے میڈیا کو رپورٹنگ کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ امن جو ہے وہ اس خطے کے اندر فروغ پائے، اور جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے وہ بڑھے۔ اور مجھے اس موقع پر وہ چونکہ دعوے تخمینے دونوں جانب سے ابھی بھی جاری ہیں اور کیے بھی جا رہے ہیں، تو مجھے عربی کا ایک شعر یاد آتا ہے۔ وہ شعر کچھ یوں ہے کہ سوف ترا اذن کشف الغبار اتحت رجلک فرس او حمار، کہ عنقریب جب یہ غبار چھٹے گا تو پتہ چلے گا تم کسی گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے۔ تو غبار چھٹے گا جنگ کا، مس انفارمیشن کی اور انفارمیشن کی وارفیئر ذرا چھٹے گی، تو صحیح جو کنکریٹ حقائق سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ کون گدھے پر سوار تھا اور کون گھوڑے پر سوار تھا۔ میں سمجھتا ہوں کوئی گدھے پر سوار ہو یا گھوڑے پر سوار ہو، اصل فتح اس خطے کے عوام کی اس دن ہوگی کہ جب یہاں امن کا بولو بالا ہوگا، لوگوں کا آر پار آنا جانا آسان ہوگا، اور جنگ کے بادل جو ہیں بہت دیر تک کے لیے یہاں سے چھٹ جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، گڈ بائے۔